بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جوہری معاہدے پر یورپ سے مذاکرات جاری، اسرائیلی دھمکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ایران۔ مودی سرکار میں اندھیر نگر اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے 4000 سے زائد گھر گرانے کا حکم۔ فلسطین پر اقوام متحدہ کی قرارداد پر اسرائیل بھارت سے ناراض۔ یوکرین امریکہ کی نگرانی میں جراثیمی ہتھیار تیار کر رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا۔ روس۔ ایرانی خاتون بلاگر کو سزائے موت کا خطرہ۔ افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ برطانیہ، روس اور امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا؟ بھارتی شہری نے کورونا سے مرنے والی بیوی کا مجسمہ بنوا ڈالا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے یورپ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ اب تک جاری ہے۔ مغرب اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایرانی معاملات میں مداخلت کر کے مذاکرات میں ایران پر دباؤ ڈال سکتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ یورپیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جوڑ توڑ سے گریز کریں اور مذاکرات اور معاہدے کا اعلان کرنے کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔ ایران جوہری مذاکرات کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے ہماری تیاری ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ ہمیں اسرائیلی دھمکیوں سے کوئی سروکار نہیں، اس کی اس معاملے میں زیرو حیثیت ہے۔ ایران اسرائیل کی حالیہ دھمکیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دوسری طرف اسرائیلی حکومت نے اپنے بجٹ میں 10 ارب شیکل اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ایران میں فوجی کارروائی کے امکان کی تیاری ہے۔ اسرائیلی حکومت کے وزیر دفاع نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ملک نے حالیہ برسوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی اپنی صلاحیت کو بہت ترقی دی ہے۔ ان کا ملک ایران پر حملہ کرنے کے امکان کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت کی مودی سرکار میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہو گئی ہے، اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے 4000 سے زائد گھر گرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے مسلمانوں کی آبادی والے علاقوں میں 4000 سے زائد گھروں پر بلڈوزر چلانے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں پر سرکاری زمین پر قبضے کا الزام لگا کر گھر گرانے کی درخواست دی گئی تھی، جس پر عدالت نے جانبداری اور ظلم کے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے فیصلے کے خلاف اتراکھنڈ کے مختلف شہروں میں بھی احتجاج جاری ہے۔ سخت سردی کے باوجود سینکڑوں خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بے گھر ہونے سے بچنے کی دعائیں بھی کیں۔ مسلمانوں کی دشمن مودی سرکار نے اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مقبوضہ وادی اور بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انڈیا نے مشرقی یروشلم اور فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے سے متعلق قرارداد کے مسودے سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ قرارداد کے مسودے میں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے غیر قانونی طویل قبضے اور اس کی علیحدگی کے قانونی نتائج پر عالمی عدالت انصاف سے رائے مانگی گئی تھی۔ بین الاقوامی عدالت انصاف سے درخواست کی گئی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی سرزمین پر قبضے، آباد کاری اور یلغار کے ذریعے 1967 سے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی کے قانونی نتائج کے بارے میں رائے دی جائے۔ اس مسودے میں اسرائیل کے یروشلم کے آبادیاتی ڈھانچے کے کردار اور حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے اور امتیازی قوانین اپنانے کی بات بھی کی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد کے مسودے کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ بھارت، برازیل، جاپان، میانمار اور فرانس نے ووٹ نہیں دیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ بیت المقدس یا یروشلم اس کا دارالحکومت ہے، جبکہ فلسطینی عوام مشرقی بیت المقدس کو اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔
اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس پر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک قدیم شہر ہے جسے پرانا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا تھا۔ بیت المقدس کے مقدس شہر پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع بہت ہی پرانا اور گہرا ہے۔ یہ شہر اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ یروشلم میں اسرائیلیوں، پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس جگہ کا شمار دوستو دنیا کے متنازع ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ امریکہ نے سن 1918 میں اپنے دشمنوں کے خلاف بائیولوجیکل زہریلے مادوں کا استعمال شروع کیا اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پر یعنی سن 1942 میں اس خوفناک ہتھیار کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے اسے جراثیمی ہتھیاروں کی شکل میں میدان جنگ میں داخل کیا۔ دوسری جانب امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم سے حملے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی اخلاقی اصول کا پابند نہیں ہے اور انسانی اقدار کو بآسانی پاؤں تلے رون سکتا ہے۔ ادھر یوکرین کے بحران میں روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ یوکرین میں موجود کیمیائی اور جراثیمی لیبوں پر سرگرم ماہرین کے ذریعے ایسی دستاویزات دسترس حاصل ہوئی ہے جس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یوکرین امریکہ کی نگرانی میں جراثیمی ہتھیار تیار کر رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد اس سلسلے کے دستاویزات کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم بھی امریکی وزارت جنگ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ ادھر امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں واقع فورٹ ڈیٹرک میں بھی بائیولوجیکل لیبارٹریوں کی موجودگی کے ٹھوس شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں جن کا شمار امریکہ کے جراثیمی ہتھیار تیار کرنے کے انتہائی اہم مراکز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی امریکہ نے 200 سے زیادہ کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ روس کے مطابق ان سائنسی مراکز میں مختلف نوعیت کے تیزی سے پھیلنے والے جراثیم پر کام ہو رہا ہے جس کے ٹھوس شواہد روس کو مل چکے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی نے بتایا کہ حاصل شدہ دستاویزات کے مطابق امریکہ کو یوکرین اور اوڈیشہ میں واقع امریکی کیمیائی اور جراثیمی لیبارٹریوں کے ہاتھ سے نکل جانے کی طرف سے بری طرح تشویش لاحق تھی۔ روس کی وزارت دفاع نے ستمبر سن 2022 کو اعلان کیا تھا کہ امریکہ کے حکم پر یوکرین میں موجود بائیولوجیکل لیبارٹریوں کو مشرقی یورپ کے دیگر ممالک میں منتقل کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے میدان جنگ کے علاوہ مختلف اجتماعات حتیٰ کہ مختلف سیاسی اور فوجی شخصیات کو بھی کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس نوعیت کے ہتھیار جنہیں ڈرٹی ویپن بھی کہا جاتا ہے استعمال کے کئی دہائی بعد تک جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک اس نوعیت کے ہتھیاروں کی تیاری اور فروخت کرنے میں ہمیشہ پیش رہے ہیں، لیکن دوستو امریکہ ان سب باتوں کو پروپیگنڈا قرار دیتا ہے۔ ایرانی حکومت نے بلاگر بیتا حقانی نسیمی کو فساد فی الارض کے الزام میں حراستی مراکز میں بھیج دیا ہے اور اس کے خاندان کو خدشہ ہے کہ حکومت اسے سزائے موت سنا دے گی۔ ایرانی دارالحکومت تہران اور دیگر شہروں کے کم از کم 6 علاقوں میں ہفتے کی شام بھی مظاہرے کیے گئے۔ ایرانی انسانی حقوق کے کارکنوں کی ایجنسی ہرانہ کے مطابق حکام کی جانب سے شروع کیے گئے اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کم از کم 506 مظاہرین مارے جا چکے ہیں جن میں 70 بچے بھی شامل ہیں۔ گرفتاریوں کی تعداد 18,516 تک پہنچ گئی ہے۔ اس ماہ 2 مظاہرین کو پھانسی دینے کے بعد ایران کو شدید ملکی اور بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے۔ درجہ حرارت میں بڑی کمی اور شدید سردی کے باوجود وسطی ایران کے شہر اصفہان اور دیگر شہروں میں برف باری کے دوران بھی مظاہرے کیے گئے۔ ایران میں مظاہرین کا رخ مختلف چوکوں سے کرینوں کے ذریعے لوگوں کو پھانسی دینے کے میدانوں کی طرف ہو گیا ہے۔ سیاستدان اور سابق رکن پارلیمان حسین انصاری نے سپریم لیڈر علی خامنائی کے نام ایک کھلے خط میں خبردار کیا ہے کہ اگر بنیاد پرست اصلاحات نہیں ہوئیں تو بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔
یہ احتجاج بڑی توجہ سے سلگائی گئی ایک چھوٹی چنگاری ہے۔ یہ احتجاج ناکارہ اور بدعنوان انتظامیہ پر غصے، ناراضگی، عدم اعتماد اور مایوسی کی ایک بڑی مقدار کا اظہار کرتا ہے۔ افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے جانتی ہے؟ آخر امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسے جیتنے کی کوشش میں کیوں ناکام ہوئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے دوستو جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس نے پوری طاقت سے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن سن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینی پڑی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے سن 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سن 1978 میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جائے، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال لگ گئے کہ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے درمیان ایک قدر مشترک ہے۔ جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنے طاقت کے عروج پر تھے، لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ سن 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد مارے گئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا، جس پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی۔ اس ایک فیصلے کی وجہ سے طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر انتہائی تیزی سے قبضہ کر لیا۔ جو بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جسے افغان خود لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جو بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لیں، ایک متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے۔ ابتدا میں ان حملہ آور لشکروں کو کچھ کامیابیاں تو ضرور ملیں، لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ افغان کافی زیادہ طاقتور ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ حملہ آور قوتوں کی غلطیاں ہیں اور افغانیوں کی قوت ایمانی، جنہوں نے اپنی توڑے دار بندوقوں سے ان سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اگر دوستو غیر جانبداری کے ساتھ دیکھا جائے تو افغانستان ایک مشکل جگہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ملک ہے جہاں انفراسٹرکچر کی بہت محدود ترقی ہے اور یہ خطہ ہر طرف زمین سے گھرا ہوا ہے۔ سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ نے کبھی افغانستان میں موجود پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک غلط بیان ہے، کیونکہ ایرانیوں، منگولوں اور سکندریوں نے افغانستان کو فتح کیا تھا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ ایک ایسی دلیری ہے جس کی قیمت چکانی ہی پڑتی ہے۔ اور اس سے قبل کابل پر حملہ کرنے والی آخری 3 بڑی سلطنتیں اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ برطانیہ نے افغانستان پر سن 1839 اور 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا اور برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ افغان قبائل نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کی فوج کو انتہائی معمولی ہتھیاروں سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 6 جنوری سن 1842 کو 16,000 برطانیہ کے فوجی لڑنے کے لیے جلال آباد روانہ ہوئے تھے۔ ان میں سے صرف ایک برطانوی فوجی زندہ واپس آیا۔ سن 1920 کے دوران امیر امان اللہ خان نے ملک میں اصلاح لانے کی کوشش کی۔ ان میں خواتین کے برقع پہننے کے رواج کو ختم کرنا بھی شامل تھا۔ اس چیز نے کچھ قبائل اور مذہبی رہنماؤں کو ناراض کر دیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی
اور سن 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں پورا ملک تباہ ہو گیا۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام بن گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود بھی مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ یہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا۔ روس اور برطانیہ کی طرح امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ طالبان کو پیچھے دھکیل دیا گیا لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا کہ امریکہ اور عالمی برادری پاکستان کو یہاں پراکسی جنگ کرنے سے نہیں روک سکی، جس نے اپنی کامیابی بعد میں ثابت بھی کی اور یہ دوسرے ہتھیاروں سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں زیادہ خون ریزی ہوئی لیکن امریکی حملہ زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر $2 ارب سالانہ خرچ ہوئے، وہیں امریکہ کی جانب سے سالانہ $100 ارب خرچ ہوئے۔ اب دیکھنا دوستو یہ ہے کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے یا کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بھاگ جاتی ہے؟ کولکتہ کے ایک شہری نے بیوی کا سلیکون مجسمہ بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ سلیکون مجسمہ کو بنانے میں 6 مہینے سے زائد کا عرصہ لگا، جس کو گھر میں اس صوفے پر بنایا گیا جو خاتون کی پسندیدہ جگہ تھی۔ 65 سالہ شخص نے اپنی اہلیہ کی خواہش پوری کرتے ہوئے مجسمہ گھر میں بنایا۔ گھر میں آنے والا ہر شخص مجسمے کو دیکھ کر تجسس میں پڑ جاتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ کوئی زندہ خاتون صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دوستو کورونا کی دوسری لہر کے دوران اس کی بیوی اندرانی وفات پا گئی تھی۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی گریجویشن کے دن کو یادگار بنائے، لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والی اس ایک لڑکی نے اس کو ذرا ہٹ کے یادگار بنایا۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی مکینزی نے ڈگری مکمل ہوتے ہی اپنی اس دن کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا اور مگرمچھ کے ساتھ تصاویر بنانے کے لیے پانی میں اتر گئی۔ مکینزی نے مگرمچھ کے ساتھ مختلف پوز میں تصاویر بنائیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے مگرمچھ شریف فیملی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے مکینزی اس کے چنگل سے بنا کسی نقصان کے باہر نکل آئی، اور اگر ٹرمپ طبیعت کا مالک ہوتا تو باہر نہ نکل پاتی۔ بہرحال سوشل میڈیا پر گریجویشن کے اس منفرد جشن کی ان تصویروں کو خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ ٹوکیو جاپان کے کائی ماسٹر کان زاوا سنسائی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نہ صرف ہر طرح کے جانوروں کا دماغ کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ انہیں سونے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ کائی ماسٹر کا کہنا ہے کہ اس کا دماغ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ مختلف جانوروں کا دماغ ایک وقت میں کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس فن کا مظاہرہ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی کیا ہے۔ کائی کا علم قدیم چینی روایات میں انرجی کی منتقلی کا علم ہے، جس میں ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر جانور میں اپنی انرجی منتقل کرتا ہے، جس سے جانور پرسکون ہونے کے بعد نیند میں چلا جاتا ہے۔ اسپین کی ایک عدالت نے 27 سال بعد مرے ہوئے شخص کی خبر ورثاء کو دینے پر حکام کو 2.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ 8 دسمبر 1990 کو جنوبی اسپین میں ایک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہوگی۔ واقعہ کے 6 روز بعد اہل خانہ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ حکام اور اہل خانہ 27 سال تک اس نوجوان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر 12 جون 2017 کو پتہ چلا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ سرکاری محکموں کی غفلت سامنے آنے پر وزارت داخلہ نے متاثرہ خاندان کو بطور ہرجانہ معمولی رقم ادا کی، جس کے بعد اس خاندان نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے اہل خانہ کو 1,20,000 پاؤنڈ یعنی 2.5 کروڑ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
اس رقم میں سے 54,000 پاؤنڈ والدہ جبکہ 18,000 پاؤنڈ بہن بھائیوں کو ملیں گے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو بھی بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔